بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا معصوم بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي تبارك الذي بيده الملك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا۔ میرے واجب الاحترام سامعین، کلام اللہ قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اس کے علاوہ دیگر کتب تورات، زبور، انجیل، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کتب ہیں، کتاب اللہ ہیں، لیکن قرآن پاک یہ کلام اللہ ہے۔ انجیل کی باری آئی، تورات کی باری آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ تشریف لے آئیے اور کوہ طور پر اعتکاف بیٹھ جائیے، روزہ رکھیے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تورات آپ کو نصیب ہوتی ہے، تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی۔ لیکن جب باری آئی قرآن پاک کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، وہ آپ علیہ السلام کو، آپ علیہ السلام دوسرے کسی صحابی کو لکھوا دیتے ہیں، کبھی یاد کروا دیتے ہیں۔ تو مختلف اوقات میں مختلف حصص آتے رہے، یہ ہوا کلام اللہ۔ اور باقی جتنی بھی کتب تھیں وہ تھیں کتاب اللہ، وہ کتب تھیں، اپنے اپنے وقت تک رائج رہیں، وقت گزر جانے کے بعد منسوخ ہو گئیں۔ کلام اللہ ابدی ہے، جس طرح اللہ کی ذات ابدی ہے، اللہ کی صفات یعنی کلام اللہ یہ بھی ابدی ہیں۔ جس طرح وہ ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا، کلام اللہ بھی ہمیشہ تھا، ہمیشہ رہے گا، اس نے ختم نہیں ہونا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ کو خواب میں زیارت ہوئی اور حکم ہوا کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو آپ کا شاگرد ہے، حنبل کی بستی میں رہتا ہے، انہیں میرا سلام کہہ دیجئے اور فرما دیجئے کہ احمد ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آپ ثابت قدم نہ رہے تو پوری کی پوری دنیا کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، دین میں بگاڑ آ جائے گا، آپ نے اس وقت میں ثابت قدم رہنا ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ پیغام ملتا ہے، وقت کا کام گزرنا، وہ گزر گیا، گزرتا گیا۔ بڑھاپے کے موقع پر وقت کے بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا کہ کلام اللہ یعنی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، کلام اللہ کلام نہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے مقابلہ کیا کہ نہیں، یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کی مخلوق نہیں۔ اب اس وقت تو یہ دو لفظ کا معنی کسی سمجھ میں نہیں آیا، لوگ دھڑا دھڑ بادشاہ کے مذہب پر آنے لگے کہ واقعی یہ مخلوق ہے جس طرح دوسری مخلوقات۔ لیکن احمد بن حنبل یہ بات سمجھتے تھے کہ جس طرح آج یہ اعلان کر رہا ہے کل یہ اعلان کرے گا، جس طرح باقی مخلوق ختم ہو گئی، کلام اللہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اس پر موت طاری ہو گئی، بات ختم ہو جائے گی، اپنی من مانی چلانی پڑے گی۔ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، جس طرح ذات باقی رہتی ہے اس کی صفات بھی اس وقت تک باقی رہتی ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، اللہ کی صفات کلام اللہ ہمیشہ تھی، ہمیشہ رہیں گی، اس نے ختم نہیں ہونا۔ بات چلتی چلتی مار کھاتے ہیں، کوڑے برداشت کرتے ہیں، لیکن اپنا موقف تبدیل نہیں کرتے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے باقی لوگوں کا دل بھی ان کی طرف متوجہ کیا۔ جیل کے باہر دھرنا ہوا، وقت شروع ہوا کہ حضرت احمد بن حنبل کو رہا کیا جائے، اور انہیں رہا کیا گیا اور بادشاہ نے اپنے مسئلے سے رجوع کیا۔ خلاصہ یہ کہ قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، گفتگو کروں، اسے چاہیے کلام اللہ کی صفات قرآن پاک کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرے۔ اور یہ کتاب اللہ ہمارے لیے سفارش بھی بنے گا۔ گزشتہ
چند علماء ایک جگہ موجود تھے تو اسی مسئلے پر بات چل نکلی کہ یہ دیکھا جائے، غور کیا جائے کہ اسباب عذاب یعنی عذاب کے نازل ہونے کے اسباب اجتماعی طور پر کیا ہیں۔ ان میں ایک سبب ایک عالم نے یہ بیان فرمایا کہ ان میں ایک سبب قرآن پاک کا امت کا قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا، غلط پڑھنا، جس طرح آج تک رائج ہے۔ تو جب قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ نہ پڑھنا، غلط پڑھنا، یہ اسباب عذاب میں سے ہے، تو آپ خود غور فرما دیجئے کہ قرآن پاک کو سرے سے اس کی تلاوت ہی نہ کرنا، اسے کھول کر دیکھنا ہی نہ۔ ہم نے گھروں میں ایک رواج بنا لیا، ایک مسئلہ معاملہ حل کر لیا کہ گھر میں کوئی بڑا بوڑھا فوت ہو گیا، کوئی بندہ فوت ہو گیا تو اب ٹھیک ہے جی، رینٹ پر یا باہر سے بچے بلوا لیے جائے، قرآن پاک کی تلاوت کر لیے جائے، بس قرآن پاک کا حق ادا ہو گیا، 2-4 دیگیں پکائیں، کھلا پلا دیں، بات ختم ہو گئی۔ پھر سال کے بعد سال آیا، سال بھرا بچہ پیدا ہوا، وہ بڑھتا ہے تو ہم سال گرہ مناتے ہیں، جب فوت ہو جاتا ہے تو پھر ورا منانا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 1 سال گزر گیا، اب اس کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو بخشش کے لیے قرآن پڑھوائیں۔ 15-20 بچے جمع کیے اور یہ بچے آتے ہیں گھر میں قرآن کھول کے۔ اس وقت بھی توفیق یہ نہیں ہوتی کہ میں قرآن پاک کی خود تلاوت کر دوں۔ اسی وجہ سے جب امت اس سے دور ہوتی گئی تو آج ہمارے اندر قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے کی اہمیت ہمارے اندر سے ختم ہو گئی۔ ایک عام سند ہے اسکول کی، میٹرک کی عام سند، جس کی اس زمانے میں بظاہر کوئی حیثیت نہیں، لیکن اس میٹرک کی سند کو حاصل کرنے کے لیے میرا بچہ 13 سے 14 سال اسکول جاتا ہے پابندی سے، ٹیوشن پڑھتا ہے پابندی سے، رات ہوم ورک کرتا ہے پابندی سے، اور ان بچوں کے اندر 10 یا 20 ہزار بچوں میں سے بمشکل 5 کے ساتھ ہوں گے جو انگلش میں فی البدیہہ بات کر سکے، وگرنہ فی البدیہہ بات کرنے والا 14 سال لگانے کے بعد بھی بچہ نہیں بات کر سکتا انگریزی میں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ قرآن پاک پڑھنا پڑھانا، قرآن پاک کی ترغیب دینا، قرآن پاک کو سیکھنا سکھانا، اس بارے میں اگر دیکھا جائے تو ہمارے والدین اور ہم سب جلدی میں ہوتے ہیں۔ بچے کی عمر ضائع ہو رہی ہے، بچی بڑی ہو رہی ہے، اکیلی جائے گی، بھائی کالج بھی تو اکیلی جا رہی ہے، اسکول میں بھی تو اکیلی جا رہی ہے، میٹرک تک آگے بھی تو اکیلی جا رہی ہے۔ اگر قرآن پاک پڑھنے کے لیے دین کی شرائط پر عمل کر کے امام صاحب کے گھر میں یا کسی معلمہ کے پاس وہ جاتی ہے، بالغ ہونے کے بعد بھی سیکھتی ہے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ جب بے پردگی باہر جا سکتے ہیں تو پردے کے اندر آ کر سیکھ نہیں سکتی۔ یہ ہمارا ایک المیہ ہے کہ اسکول کو تو ہم نے پوری کی پوری ترغیب دی، اس کی طرف توجہ کی، لیکن قرآن پاک پڑھنے پڑھانے میں ہم نے اپنے بچوں کو ہمیشہ پیچھے رکھا۔ کوشش کی تو یہی کی بس 1 سال میں، 1.5 سال میں، 2 سال میں یہ کام سارا کلیئر ہو جائے، یہ ہم نے کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس دکھ کو دور کرنا چاہیے، اس کمی کو اپنی کو دور کرنا چاہیے۔ اپنے بچوں کو سب سے پہلے قرآن اس کی ترتیب بنائیں۔ ہمارے بچے قرآن پاک تجوید سے پڑھیں تو قرآن پاک یہ کلام اللہ ہے، اور اللہ کا کلام یہ اللہ کی صفت ہے۔ جس طرح اللہ ہمیشہ ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی یہ صفت کلام ہمیشہ تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اور یہ قرآن پاک کا ایک کرشمہ ہے، یہ اعجاز ہے، اور یہ اس امت کا بھی اعجاز ہے۔ باقی جتنی بھی امتیں آئیں ان کو جو معجزات نصیب کیے گئے وہ جز وقتی تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک چلتا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی تغیر نہیں آ سکتا۔ اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ قرآن پاک یہ اللہ کی کتاب نہیں تو لے آؤ ایک سورت، لے آؤ ایک آیت، اس کے مقابلے میں کوئی چیز لا کر تو دکھاؤ۔ بڑے سے بڑے شاعر، بڑے سے بڑے ادیب، فنکار، وہ یہاں پر آ کر خاموش ہو گئے کہ ہم اس کا مد مقابل نہیں لا سکتے۔ یہ واقعی کلام اللہ، ہم اس کا اور اس زمانے سے لے کر آج تک محفوظ، اس میں ایک زبر زیر کا بھی تغیر اور تبدل نہیں۔ کالا پڑھے تب بھی قرآن وہ، گورا پڑھے تب بھی وہ، مالدار پڑھے تب بھی وہ، غریب پڑھے تب بھی وہ، مسجد میں آنا سب کے لیے برابر ہے۔ یہ نہیں کہ یہ سید ہے، یہ میراثی ہے، یہ نائی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں نہ۔ قرآن پاک میں آ کر یہ تمام قوموں کی سب پیچھے کر دیا، نماز کی سب میں سب برابر کرے۔ وگرنہ دوسرے مذاہب میں دیکھو تو گوروں کے چرچ علیحدہ ہے، گالوں کے چرچ علیحدہ، گوروں کی انجیل علیحدہ ہے، گالوں کی علیحدہ ہے، وہاں پر فرقہ نسل پرستی سب چلتی ہے۔ قرآن پاک نے آ کر ان سب کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا کہ نہیں، یہ بات اب نہیں چلے گی۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن پاک کو جب ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا اعجاز ہے، یہ وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے بعین ہی یہ الفاظ، ان میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہے۔ صحابہ، اولیاء، صدیقین، شہداء کے الفاظ منہ سے نکلے ہوئے بعین ہی یہ الفاظ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سیکھیں، سکھائیں، پڑھیں، پڑھائیں، خود پڑھیں، دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ امتی ہونے کے ناطے ہم سب کا حق۔
قرآن پاک کی صورتوں کے بہت سے فضائل ہیں، قرآن پاک کے اپنے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کو حفظ کر لے اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کو سارے مسائل ہیں، لیکن اگر قرآن پاک کی بعض صورتوں کے فضائل بہت زیادہ ہیں، ان میں سے ایک صورت ہے سورۃ الملک۔ آپ علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان سورۃ من القرآن 30 آیہ، قرآن پاک کی ایک سورت جس کی 30 آیتیں ہیں، قرآن پاک کی ایک سورت جس کی فرمایا 30 آیتیں ہیں، اس سورت کے اندر فرمایا کہ وہ سورت کیا ہے، اس میں اللہ نے کیا رکھا ہے، فرمایا شفاعت لرجل حتی غفر لہ، اس وقت تک وہ سفارش کرتی رہے گی جب تک اس کی مغفرت نہ کروا دے، شفاعت لرجل، اس وقت تک وہ سفارش کرتی رہے گی جب تک اپنے پڑھنے والے کی مغفرت نہ فرما دے، فرمایا وہ تبارک الذی بیدہ الملک۔ ایک حدیث میں آپ نے سے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ صورت ہو، ہر امتی کے دل میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک شاگرد کو فرمانے لگے ادھر میں تجھے ایک تحفہ دوں، اتحفی، میں تجھے ایک تحفہ دوں۔ میں نے کہا جی ضرور۔ اب تحفے کا نام سن کر میرے رب کے دل میں کیا آئے گا، شاید کوئی پیسے دیں، کوئی چیز دیں کھانے والی، کوئی چیز ایسی دیں جو یادگار ہو۔ فرمایا کہ اب میں تجھے ایک تحفہ دیتا ہوں، یہ صورت، یہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو عذاب سے مانے ہے، یہ جو آدمی رات کو پڑھ کے سوتا ہے، عذاب قبر اس کا آدمی کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر عذاب قبر پاؤں کی طرف سے آئے گا، یہ پاؤں کی طرف سے معاون ہوگی، رکاوٹ بن جائے گی، سر کی طرف سے آئے گا سر کی طرف، پیٹ کی طرف سے آئے گا پیٹ کی طرف، پشت کی جانب سے آئے گا یہ اس کی طرف آئے گا اور اس کو کہے گا بابا آرام سے سو، تو نے دنیا کے اندر میرے ساتھ یاری لگائی، آج میری تیرے ساتھ یاری، عذاب قبر تیرے پاس نہیں آنے گا۔ اور آپ علیہ السلام کا معمول کیا تھا کہ آپ علیہ السلام جب تک رات کو الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت نہ کر لیتے تھے، آپ علیہ السلام آرام نہیں فرماتے۔ یہ وہ صورت ہے جس کے پڑھنے سے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں سورہ ملک یاد کرنے کرانے کا بڑا رواج تھا، اور اس کو مانعہ کے نام سے، مانعۃ یعنی روکنے والی، کیونکہ یہ عذاب قبر سے روکتی ہے، اس کا نام۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور روایت میں فرمایا کہ رات کے ٹائم نبی ایک آدمی، ایک صحابی ہمارا ساتھی خیمہ زن ہوا ایک جگہ پر، اور رات اس نے اپنے خیمے میں سورہ ملک پڑھنے کی آواز سنی، آپ علیہ السلام سے عرض کیا، آپ نے فرمایا وہاں سے خیمہ اٹھاؤ، تیرا بھائی وہاں پر دفن ہے، یعنی ایک مسلمان وہاں پہ دفن ہے جس کا معمول تھا کہ وہ رات کو سورہ ملک پڑھ کے سوتا تھا، آپ نے انجانے میں اس قبر پر خیمہ لگایا، اس قبر سے خیمہ ہٹا۔ یعنی دنیا میں اگر وفاداری کی سورہ ملک کے ساتھ تو سورہ ملک آخرت میں بھی ہمارے ساتھ وفاداری کریں، وگرنہ جس طرح ہم قرآن پاک کا دنیا میں حال کر رہے ہیں یہ نہ ہو کہ آخرت میں یہ قرآن اور حدیث کے اندر یہ ذکر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا القرآن لک حجۃ او علیک حجہ، قرآن تیرے لیے حجت ہے، یعنی تیرے لیے یا تو نجات کا ذریعہ بن جائے گا یا تیرے خلاف گواہ بن جائے۔ اگر یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ، ہمارے لیے گواہ بنا، ہمارے نفع کے لیے، ہمارے لیے سفارشی بن گیا تو بہتر، اور اگر یہ ہمارے خلاف جھگڑالو بن گیا تو پھر یاد رکھنا اس کا سخت جھگڑالو ہے، اس کا جھگڑا قبول کیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے روزہ اور قرآن یہ سخت جھگڑالو اللہ سے جھگڑا کریں گے اپنے حقوق کے بارے میں، اور یہ ایسے جھگڑالو ہیں جن کا جھگڑا قبول کیا گیا ہے۔ تو جب یہ اللہ سے فرمائے گا، عرض کرے گا میں تیرا کلام ہوں، اس بندے نے میرے حق ادا نہیں کیے، تو آپ خود سوچ لیجئے ہمارے مسائل کیا ہوں گے، ہمارے معاملات کیا ہوں۔ اور آخری بات کہ سورہ ملک کو ہمیں ترجمے کے ساتھ سیکھنا چاہیے۔ جب ہم ترجمے کے ساتھ سیکھیں گے، پڑھیں گے، تو اس صورت کے اندر جو معارف اور مسائل ہیں وہ ہم پر کھلتے جائیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذخیرہ کتنا رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواہش کی کہ میری خواہش ہے کہ ہر امتی کے دل میں یہ صورت ہو، ہمیں چاہیے کہ ہر آدمی اس کو حفظ یاد کر لے، ایک آیت روزانہ، ایک آیت روزانہ یاد کرنے کا معمول بنائے۔ 30 دنوں میں 30 آیت، ایک مہینے میں سورہ ملک زبانی یاد ہو جائے گی، تو سارے اس کے ساتھ فکر فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔